السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کرو نہ کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں دے سکتا، وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتی ہیں۔ جو جتنا مطمئن رہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ پاک کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کو جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ جو جتنا مطمئن رہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں۔ انسان درد سے صحیح بنتا ہے، تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدریتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر اذیت کی ایک معنی مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کو دی گئی تکلیفیں کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بدباپ لیتی ہے اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا رب کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ پاک کا معاملہ بن جاتا ہے۔ وہ بہت بے نیاز ہے۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے، کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ چپ سے بڑی کوئی بدباپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا، وہ جس کے صبر کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے سب روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ پاک کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی دنیا کی فضلیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔
جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل سکون سے آ جاتا ہے۔ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے رب، پر اس میں کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں جگہ۔ اپنی زندگی کے کسی پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدتر دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پر بیت جانے پر سمجھ آتی ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لی۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہی خاموشی سے بولتی ہی شکایتیں اچھی ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کا ہے۔ مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسرے کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ رشتوں کی وفا کا راز یہی دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتی ہیں، کوسا راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جن میں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانیاں نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا تھا اتنا ہی آج ہو۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ کل جتنا تھا اتنا ہی آج ہو۔
رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو غم یا خوشی میں ہی ساتھ دے، بلکہ رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ پاک سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے، وہ برے حالات یا مجبوری میں خاموش ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین مانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں، ہمیشہ پرسکون رہیں۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق ہے، اجر بدل دیتا ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہیں۔ جو لوگوں سے کم آرزو وابستہ رکھیں اور ان سے بے نیاز ہو کر رہتا ہے، اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے۔ یہ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہیں صبر کی آزمائش ہے تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی برا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا اسے لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ بصیرے اللہ پاک بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ پاک کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ پاک ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کر پاتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتی ہیں، جو ہمیشہ ساتھ رہ کر بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ پاک تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجز سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر جب برداشت ختم ہو جاتی ہے پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر سچے اور بعض لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سازش غیبت پیٹھ پیچھے بعض لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے۔ اس شخص کو کوئی بھی کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو، گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اللہ پاک سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ پاک کتنا بڑا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، جنا سبق وہی یاد کرتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے،
اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے بہنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری خیر موجودگی میں کرے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ جس کو انسان میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں دراریں ڈال دیتا ہے۔ سفر جوان وہ ہتھیار ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب تم کو یقین ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہیں۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کو کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا رزق اللہ پاک کے پاس ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو بلکہ اللہ پاک کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اللہ پاک دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ بے زبان سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ پاک وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ پاک کبھی تو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جس کا جرب دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو شخص سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اور جب اللہ پاک کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے
तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते, तब अल्लाह पाक तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से नफरत करते हो और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ न होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से न निकले। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर न करे तो यह उसकी बदकिस्मती है। तुम्हारी नहीं इज्जत उतनी ही दो जितनी के लोग कोई काबिल हों। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हों, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देने वाले हों। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सब्र करना और कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जिसको बड़ा मुकाम देना हो तो अल्लाह पाक पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहाँ उसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं। फिर वहां से अल्लाह पाक रास्ते खोलकर बंदे को किसी मुकाम पर पहुंचाता है ताकि उसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अकल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की उसमें खास मेहरबानी शामिल है। जैसे खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छिन ना जाएं, तो वो यह सोचे कि मुझे सुख पहुंच रहा है, अल्लाह पाक की तरफ से पहुंच रहा है और अल्लाह पाक असबाब का मोहताज नहीं। जब देना चाहेगा देता रहेगा। जिंदगी में हकीकी आज़ादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी यह सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह पाक को राजी करना है, बाकी जिसे राजी होना हो तो हो जाए। हर कोई इस दुनिया में मुसाफिर है। यह ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग भी मुसाफिर हैं, यह भी चले जाएंगे। जितना बुराई से बच सकते हो बचो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून में रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करती हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है जो अल्लाह पाक तक ले जाए। उसे ठोकर नहीं कहते। अल्लाह पाक ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। यह दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। वो इंसान कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक हो। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। ना उम्मीद मत होना, कभी अल्लाह पाक की रहमत से वो चाहे तो खिला देता है। फूल सहरा में भी सब्र से रहमत का इंतजार कर,
جو چیز تمہارے لیے ہے تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ دیر حکمت پر مبس ہوتی ہے۔ اللہ پاک مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلیل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ وقت ثابت ہی کر دیتا ہے کہ رب کے فیصلے محض غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ جب یقین اللہ پاک کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو بھی مایوس نہیں کرتی۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خوب کہتا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک کی عطا پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتی ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ دونوں صورت یقین کی ہے، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پاک پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا ہے تو سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ پاک ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، یقین مانو تمہارا دل اللہ پاک کی محبت سے پھٹ جائے۔ سب سے گزار کر اللہ پاک تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ کامیاب ہونے کا آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نصیحت پر خود عمل کرنا شروع کر دیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ڈریں جو اپنا معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامیابی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جو جتنا آگاہ ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ پاک کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاک کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتی ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتی ہیں وہ بہتر ہیں۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا، مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اس سے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اللہ پاک ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے لگائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑیں، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائیں۔ دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، عورت کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے بہت زیادہ برداشت کر کے، اور بہت زیادہ صبر کر کے، اور بہت ساری باتیں نظر انداز کر کے۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ اللہ پاک دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے
कुछ उलझने सुलझा भी देता है, लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। मरने के बाद जितनी जमीन बादशाह के पास होगी उतनी ही फकीर के पास भी होगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है, मगर हम उसका हिसाब रखते हैं जो ना मिल सका। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई बड़ा करना पड़ता है, दरगुजार करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह ना करें। मुस्कुरा कर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साज मवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें।